سفر معراج سے قبل مسلسل ایسے حالات چل رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی اور ذہنی صدمات کا باعث تھے۔ مثلاً ابو طالب کی وفات، اس کے بعد جلد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ اسی دوران مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانی کے معاملے میں شدت و تیزی، اور پھر اہل طائف کی طرف سے انتہائی بدسلوکی اور سنگ دلی کا مظاہرہ۔ ایسی جاں گداز صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر دوران سفر ایک مقام پر رک کر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا و مناجات اور آہ و فریاد کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی اس دعا کی قبولیت کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی و تسکین قلب کی خاطر عالم بالا کی سیر یعنی سفر اسراء و معراج کا انتظام بھی کیا گیا۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے یہ انتہائی اہم سبق ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہی اپنے خالق و مالک کے ساتھ اپنا تعلق و رشتہ مضبوط و مستحکم رکھنا چاہیے۔ بالخصوص پریشانی اور مصیبت کے وقت تو اللہ کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ اس سے دعا و مناجات و آہ و فریاد اور اس سے لو لگانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسراء و معراج کے اس یادگار اور اہم ترین موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ تمام اسلامی عبادات میں سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی۔ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی، جبکہ باقی تمام عبادات کی فرضیت زمین پر ہوئی کہ جبرائیل امین علیہ السلام کسی عبادت کی فرضیت کی خبر لے کر آئے، اور پھر یہ کہ نماز کی فرضیت فرشتے کے توسط کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے براہ راست ہوئی۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں بالکل آخری وصیت نماز ہی کے بارے میں فرمائی۔ ان تمام باتوں سے دین اسلام میں نماز کی بہت بڑی اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیوں کے اس دور میں بالآخر آسمانوں کا یہ سفر کرایا گیا، تسلی کا انتظام کیا گیا۔ ہم بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ہم بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمیں بھی تو پریشانیاں ستاتی ہیں۔ کون ہے اس دنیا میں جسے کوئی بھی پریشانی نہ ہو؟ دنیا کی زندگی میں دکھ، سکھ، خوشی، غمی، دھوپ، چھاؤں، نشیب و فراز، روشنی اور اندھیرا، یہ سب کچھ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کی یہی کہانی ہے، یہی قانون قدرت ہے جس کے سامنے امیر و فقیر، چھوٹے بڑے، خادم و مخدوم، حاکم و محکوم سبھی بے بس اور لاچار ہیں۔ لہذا پریشانی اور صدمے کے وقت ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کریں اور کس سے فریاد کریں؟ اس اہم ترین سوال کا جواب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات کے اس دور میں اور صدمات کے اس بھنور میں بذریعہ معراج تسلی و تسکین کا سامان کیا گیا، اسی رات اسی موقع پر ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے بھی اسی تسلی اور تسکین کا انتظام کیا گیا، یعنی ہمارے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ یہ نماز ہمارے لیے معراج ہے، یہ نماز ہمارے لیے اللہ سے ملاقات ہے، یہ نماز اللہ سے دعا و مناجات کا سلسلہ ہے، یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان وابستگی اور تعلق کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کے سامنے اپنی بندگی و محتاجی کا عملی اقرار و اظہار ہے، یہ نماز ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ اس نماز میں ٹوٹے ہوئے دل کے لیے تسلی کا انتظام اور بے قرار روح کے لیے تسکین کا سماں ہے۔ لہٰذا واقعہ اسراء و معراج سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں نماز کی مکمل پابندی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔